لیکن تاریخ ہمیشہ خاموش نہیں رہتی۔ سن 525 قبل مسیح میں افق پر ایک ایسا طوفان اٹھا جس نے مصر کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ فارسی بادشاہ کیمبسس دوم مصر کو فتح کرنے کا تہیہ کر چکا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ مصری اپنی زمین کے لیے جان دے سکتے ہیں، اس لیے اس نے ان کی طاقت کو نہیں بلکہ ان کی سب سے بڑی کمزوری یعنی بلیوں کو نشانہ بنانے کا ایک شیطانی منصوبہ بنایا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی ڈھالوں پر ان مقدس بلیوں کی تصویریں بنا لیں جنہیں مصری پوجتے تھے۔ پیلسیم کے میدان جنگ میں جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو فارسیوں نے صف اول میں سینکڑوں زندہ بلیاں کھڑی کر دیں۔ مصری تیر اندازوں نے جب اپنی کمانیں تانے تو ان کے ہاتھ کانپنے لگے، کیونکہ سامنے ان کا دشمن نہیں بلکہ ان کے دیوتا کھڑے تھے۔ صرف اس خوف سے کہ کہیں ان کی مقدس بلیوں کو ٹھیس نہ پہنچے، ایک عظیم فوج نے بغیر لڑے ہتھیار ڈال دیے اور مصر نے اپنی آزادی فارسیوں کے قدموں میں رکھ دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایک عقیدہ سلطنت کی ہار کی وجہ بنا۔ فتح کے بعد فارسیوں نے مصریوں کا مذاق اڑایا، لیکن ان کا اپنی بلیوں پر یقین متزلزل نہ ہوا۔ وہ مانتے تھے کہ زمین کی ہار عارضی ہے لیکن کائناتی سفر ابدی ہے۔ کچھ ماہرین کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ مصریوں کا خیال تھا کہ بلیاں ستاروں سے آئی ہیں اور ان کی آنکھیں رات کے اندھیرے میں وہ کچھ دیکھتی ہیں جو عام انسان کی سمجھ سے باہر ہے۔ زمین اور آسمان کے درمیان یہ خاموش مسافر صدیوں تک رازوں کی امین بنی رہیں، لیکن کیا یہ صرف ایک وہم تھا یا واقعی ان میں کوئی کائناتی طاقت چھپی تھی؟ مصر کی ریت صرف فرعونوں کے تابوت ہی نہیں چھپاتی، بلکہ اس کی گہرائیوں میں دیوتاؤں کے وہ قبرستان بھی موجود ہیں جو عقل کو دنگ کر دیتے ہیں۔ سال 1890 میں بنی حسن کے مقام پر ماہرینی آثار قدیمہ کو ایک ایسی دریافت ملی جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ زمین کے نیچے سے ایک دو نہیں بلکہ 3 لاکھ سے زیادہ بلیوں کی مومیاں برآمد ہوئیں۔ ان معصوم جانوں کو بالکل اسی طرح خوشبودار تیلوں اور مہنگے کپڑوں میں لپیٹا گیا تھا جیسے کسی عظیم بادشاہ کو ممی بنایا جاتا ہے۔ مصریوں کا یقین تھا کہ موت زندگی کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک نئے کائناتی سفر کی شروعات ہے، جہاں یہ بلیاں اپنے مالکان کی روحوں کو اندھیری راہوں میں راستہ دکھاتی تھیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ان ممیوں کے ساتھ اکثر ان کے پسندیدہ کھلونے اور مچھلیاں بھی دفن کی جاتی تھیں تاکہ وہ دوسرے جہان میں بھی خوش رہ سکیں۔ لیکن افسوس کہ جب یہ قبرستان دریافت ہوئے تو اس وقت کی دنیا نے ان کی اہمیت کو نہ سمجھا اور ہزاروں ممیوں کو محض کھاد کے طور پر استعمال کرنے کے لیے یورپ بھیج دیا گیا۔ مگر آج کی جدید سائنس جب ان ممیوں کا ایکس رے کرتی ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان میں سے اکثر بلیاں قدرتی موت نہیں مری تھیں بلکہ انہیں قربان کیا گیا تھا تاکہ وہ دیوتاؤں تک انسانوں کا پیغام پہنچا سکیں۔ یہ ایک ایسا تاریک اور پراسرار پہلو ہے جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا یہ محبت تھی یا کوئی ایسا خوف جو صدیوں تک مصریوں کے دلوں پر طاری رہا۔ صدیوں کا سفر طے کرنے کے بعد آج بھی جب ہم ایک بلی کی گہری آنکھوں میں جھانکتے ہیں تو ہمیں وہی قدیم اسرار نظر آتا ہے جو کبھی فرعونوں کے دربار میں موجود تھا۔ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے کہ جس جاندار کو مصر نے پوجا وہی آج انٹرنیٹ اور ہمارے گھروں پر راج کر رہا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بلیاں کائنات کے کسی ایسے حصے سے آئی ہیں جہاں وقت اور فاصلے کی کوئی اہمیت نہیں۔ وہ آج بھی ہماری دنیا میں ایک خاموش مشاہدہ کار کی طرح رہتی ہیں، گویا وہ کسی عظیم مشن پر ہوں۔ اہراموں سے لے کر مریخ تک اور قدیم منتروں سے لے کر جدید سائنس تک بلیوں کا یہ جادو کبھی ختم نہیں ہوا۔ ان کی پراسرار خاموشی اور شاہانہ انداز ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کائنات میں اب بھی ایسے بہت سے راز چھپے ہیں جن تک ہماری رسائی ممکن نہیں۔ قدیم مصریوں کے لیے وہ دیوتا تھیں، ہمارے لیے وہ پیارے ساتھی ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کیا ہیں؟ شاید یہ وہ راز ہے جو وہ اپنے ساتھ اگلے کسی کائناتی سفر پر لے جائیں گی۔ تو اگلی بار جب آپ کسی بلی کو اندھیرے میں خلا کو گھورتے ہوئے دیکھیں تو یاد رکھیے گا کہ شاید وہ کچھ ایسا دیکھ رہی ہے جسے دیکھنے کی سکت ہم انسانوں میں نہیں۔ کاسمک کٹی کرونیکلز کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ کمنٹس میں بتائیں کہ کیا آپ کو بھی اپنی بلی میں کوئی جادوئی بات نظر آتی ہے؟ سبسکرائب کریں اور جڑے رہیں کائنات کے مزید انوکھے قصوں کے لیے۔